بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ تو کجا من کجا، 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 تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب کی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب کی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، 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 الہام جامع ہے تیرا، الہام جامع ہے تیرا۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھیج جائے۔ آج اللہ پاک نے اتفاق ہمیں پھر عنایت فرمایا، طارق بھائی کے دولت خانے پہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی محفل سجائی۔ اللہ پاک اس محفل میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور اس محفل کے صدقے میں سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ طارق بھائی کے روزگار میں رحمتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک طارق بھائی کے والد صاحب کو اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے، ان کی ہر مشکل حل فرمائے۔ اللہ پاک اس گھر میں جتنے بھی رہنے والے فرد ہیں سب میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس گھر کی جتنی بھی مشکلیں ہیں آج اس محفل کے صدقے میں اللہ پاک دور کر دے، اور رب العالمین اپنی رحمتوں کا در پر۔ محفل کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت جو کریں گے وہ ہمارے ماشاءاللہ قاری حافظ عبدالباسط جہانگیر جو اس فیلڈ کے اندر ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک اس کی آواز میں، اس کی تعلیم میں اللہ پاک کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے جہانگیر بھائی جو اس محفل کا شہدائی ہے، آج اس محفل کے اندر ان کی کمی تفکیل ہوگی لیکن مجبوری ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ پاک اس محفل کے صدقے میں ہمارے جہانگیر بھائی کو تندرستی عطا فرمائے، ہمارے انکم ریاض اللہ پاک ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ میرے ایک کہنے کے اوپر وہ محفل میں اس طرح آ جاتے ہیں جیسے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، جب آ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی میں آگے ہوں۔ اللہ پاک اس محفل کے صدقے میں انکم ریاض کو تندرستی عطا فرمائے۔ محفل کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہو جاتا ہے۔ میں عبدالباسط جہانگیر سے میں ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کہوں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ جہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ شیطان کروڑوں میں دور چلا جاتا ہے، کیونکہ میرے رب نے قرآن کریم کے ہر لفظ کے اندر پاکیزگی رکھی ہے،
کامیابی و کامرانی رکھی ہے، رحمتیں رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں۔ اے لوگوں، خود بھی قرآن پاک پڑھو اور اپنے بچوں سے بھی قرآن پاک پڑھنے کی ان کو بھی نصیحت کرو، کیونکہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے میرے نبی کا یہ کلام قرآن کریم۔ جناب عبدالباسط جہانگیر جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما سبحان اللہ وما بينهما في ستة سبحان اللہ وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سبحان اللہ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود سبحان اللہ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب سبحان اللہ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب سبحان اللہ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج سبحان اللہ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما
آمنت بالله صدق الله العظيم. اپنی تاریخ اس کی تاریخ اگر ہم پوری عمر بھی کرتے رہے تو میرے رب کی تاریخ نہیں کر سکتے، اس کے حبیب کی تاریخ نہیں کر سکتے، پیران پیر دستگیر کی تاریخ نہیں کر سکتے. یہ اس کے چاہنے والے اس سے محبت کرنے والے آج اس کی محبوب کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. اے اللہ کسی کی جھولی خالی نہ کرنا، اے اللہ ہر کسی کی جھولی بھر دینا. حمد باری تعالیٰ سے اس کا محفل کا آغاز ہو رہا ہے. پہلے قرآن کریم کی تعریف ہوئی، آپ سب میرے ساتھ مل کے حمد باری بارہ پڑھیے. اللہ بگڑے سارے کام بناندہ اللہ ماڑے آندی گل بناندہ رب نو یاد کرو کہ ستے ہوئے لیک جگاندہ اللہ ستے ہوئے لیک جگاندہ اللہ ماڑے آدھی گل بڑھاندہ اللہ سارے آدھی گل بڑھاندہ کہ سب تو پہلا نعت سناندہ اللہ سب تو پہلا نعت سناندہ اللہ ماڑے آندی گل بڑھاندہ اللہ سارے آندی گل بڑھاندہ اللہ اللہ مینو یاد کر میں تینو یاد کرا مینو یاد کر میں تینو یاد کرا وچ قرآن دے خود فرماندہ اللہ وچ قرآن دے خود فرماندہ اللہ ماڑے آندی گل بڑھاندہ اللہ سارے آندی گل بڑھاندہ اللہ 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 اللہ
جیڑا دل نال اللہ 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 کر دے جیڑا دل نال اللہ اللہ کر دے اور بڑا ہر وکھاوندا لائے اور بڑا ہر وکھاوندا اللہ ماڑے آدھی گل بڑھاتا اللہ سارے آدھی گل بڑھاتا اللہ پتھر دے وچ کیڑے نوں بھی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑے نوں بھی فکر نہیں کہ گھر گھر دے وچ رزق بچاوندا اللہ گھر گھر دے وچ رزق بچاوندا اللہ ماڑے آدھے گل بڑھاتا اللہ سارے آدھے گل بڑھاتا اللہ 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 پاک اپنے یار دی شان وکھان لئی دنیا اپنے یار دی شان وکھان لئی دنیا کہ عرش اُتے کول بلاتا اللہ عرش اُتے کول بلاتا اللہ ماڑے آدھی گل بڑھاتا اللہ سارے آدھی گل بڑھاتا اللہ 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 زیادہ خدمت گار رب دے بندیاں زیادہ خدمت گار رب دے بندیاں اس بندے دے کرم کماندا اللہ اس بندے دے کرم کماندا اللہ ماڑے آدھی گل بڑھاتا اللہ سارے آدھی گل بڑھاتا اللہ 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 عبد الباسط جاگیر کو قصیدہ بولا شریف پڑھنے کا لیے میں کہوں گا کہ قصیدہ بولا شریف پاک پروردگار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من كل ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن المصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلنا حبيبك خير الخلق كلهم اس دوران ہمارے سنائے رسول شوکت بھائی بڑی دور سے اللہ پاک ان کی آمد کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ پاک انہیں تندرستی عطا فرمائے ہمارے طالب بھائی کے کہنے بلکہ میری بھی خواہش تھا کہ شوکت بھائی آئے اور ماشاءاللہ گولی مار سے تشریف لائے اللہ پاک ان کا قبول فرمائے اور اس محفل میں کھڑی ابھی اللہ فرمائے شوکت بھائی جو بہت بہت اسماء رسول ہیں میرا خیال ہے ہمارے بھی میرا خیال ہے یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں پہلی مرتبہ میں شوکت بھائی کو سنا یہاں رسالت میں آپ کا تحفہ پیش کرے اللہ پاک ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور انہیں صحت والی عمر عطا فرمائے اور کسی کا محتاج نہ کرے ان کے بیٹے نے الحمدللہ میں نیا کاروبار کھولا ہے شروع کیا ہے اللہ پاک اس میں برکتیں رحمت عطا فرمائے اور اسی دوران ہمارے حاجی محمد احسان صدیقی تشریف لائے ہم انہیں خوشامدید کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ظہیر کمالی صاحب بھی آئے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آئی اگر نہیں آئی تو شاید آ جائیں گے تو ہمارے عمران بھائی عمران ایک مضبوط پایا جناب عمران نقشبندی صاحب درباری
Sallu
یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر عظیم ہے یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے ہم نبی کے چرن قریب ہیں ہم نبی کے چرن قریب ہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں یہ کہو کہ آقا نہیں وہ جو جانے سارے جہانوں کی وہ نہ ہو تو سارا جہان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو جسے چاہا در پہ بھلا دیا جسے چاہا میرا بنا لیا جسے چاہا در پہ بھلا لیا جسے چاہا اپنا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو وہ بھٹکی کہ راہ میں رہ گئی یہ یورپ کے گھر سے پڑ گئی وہ کسی امیر کی چار یہ کسی غریب کی بات صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ لبرا سنا کی برا شائی مگر سے ہے میرا واسطہ میں برا چلا کی برا شائی مگر سے ہے میرا واسطہ میری راج رکھنا میرے مولا میری راج رکھنا میرے
क्या से चाहिए और क्या, जो नसीब में हो कभी सामना, तो बड़े नसीब की बात है। बराबर बोला बेगमानी का शब्द तो याद जमाने हसन जमील सल्लो महफिल का आगाज़ हुआ हमारे तारिक भाई खाने खाने अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल 11वीं और 12वीं वाली की निस्बत से है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक इनके घर में इनके कारोबार में बरकत रहमत अता फरमाए। और हम सब यहाँ बैठे हैं ना, अल्लाह पाक हम सबको मदीने के पाक के अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह पाक जो बीमार हमारी से अता फरमाए। अल्लाह पाक जो लवाकिन यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जो लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जो मेहमान आए हैं, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा इन सब के लिए दुआ कीजिएगा और आमीन कहिएगा और सुभान अल्लाह ज़रूर कहिएगा। सुभान अल्लाह से आपको देखे एक नमाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। खुसूसी तौर पे मैं तारिक भाई के लिए कहूँगा जो भी उनकी मुश्किलात हैं अल्लाह पाक उनको दूर अता फरमाए। अल्लाह पाक के दस्तरखान में हमारे दस्तरखान में बरकत रहमत अता फरमाए। बड़े प्यार से महफिल सजाइए अल्लाह पाक इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि निज़ामत के प्राइस मेरे मौला अदा करता हूँ तेरा नाम लेकर और नबी के नाम के सदक़े में यार इनायत और करम हो जाए मुझ पर। क्यों कि मुझे ज़िक्र का शर्फ मिला, ये मकाम मुझको अता किया। करम मेरे हुजूर का, ये करम मेरे हुजूर का, इब्तिदा कर रहा हूँ मेरे मौला अपने बंदे की लाज रख लेना और तेरे महबूब की ये महफिल सबके दामन करम से भर देना, सबके दामन करम से भर देना। एक दफा मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने वाले और मेरी धड़कन का वजीफा है दुरूद व सलाम। मेरी धड़कन का वजीफा है दुरूद व सलाम। क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा ज़माने वाले, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा ज़माने वाले। और मैं अब खुसूसी तौर पर दावत दूंगा जनाब मोहम्मद शाहिद अली साहब को तशरीफ लाएं और बारगाह रिसाल में नजर आने अभी तक मोहब्बत पेश करें। नबी
مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر غیر کا بھی خیال رکھا ہے غیر کا بھی خیال رکھا ہے دال سے نافع بلا ہے وہ دال سے نافع بلا ہے وہ یوں محمد میں ڈال رکھا ہے یوں محمد میں ڈال رکھا ہے جو فقیران شاہ بطحا ہے جو فقیران شاہ بطحا ہے ان کی گڈری میں لال رکھا ہے ان کی گڈری میں لال رکھا ہے مصطفیٰ کی شفیع حسین و حسن مصطفیٰ کی شفیع حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے نام پردے میں آل رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے حق نے دل بر کو دے کر جمال اپنا حق نے دل بر کو دے کر جمال اپنا پاس اپنے جلال رکھا ہے پاس اپنے جلال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے تیرا شاہد کب مر جاتا تیرا شاہد کب مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے
ظہیر بھائی نبیل کو بھیج دیا آپ کو لینے کے، نبیل آ رہا ہے. ہاں نبیل آ رہا ہے. ہاں نبیل آ رہا ہے. آپ آ جائیں سیدھی سیدھی گلی میں آ جائیں، بشارت بھائی علی گلی. آپ برف والے کے سامنے علی گلی. تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے،
चंद्राने वाले कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले चमक तुझसे पाते हैं चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मोहतरम कारी अमजद कोहानी साहब का मुझे बरकात तशरीफ लाए, हमारे बहुत ही दर्द अजीज सराहा जनाब मोहम्मद ज़हीर कादरी साहब भी तशरीफ लाए, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और इन अशार पे मैं खिताब के लिए दरख्वास्त करूँगा रज़ा साहब से, क्योंकि सोबत गुवाहाटी साहब जनाब डॉक्टर सोबत गुवाहाटी साहब हमारी सराह मुस्तफ़ा एकेडमी के चेयरमैन ताहयात चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह, उसी हमारी अंजुमन सना मुस्तफ़ा एकेडमी उसके ही फरमाते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए, अपने अता फरमाए। तो मैं सिर्फ तारिक भाई के लिए ये कहूँगा कि है तेरी इनायत कहीं घेरा मेरे घर में, है तेरी इनायत कहीं घेरा तेरे घर में, सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में, सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। और दरवाजे पे लिखा है तेरा इश्क़ गिरामी, दरवाजे पे लिखा है तेरा इश्क़ गिरामी, आता नहीं भूले से अंधेरा तेरे घर में, आता नहीं भूले से अंधेरा तेरे घर में। और अंदाज तेरे घर के तो कुछ और ही होंगे, अंदाज तेरे घर के तो कुछ और ही होंगे, जिस रोज कदम आएगा तेरा तेरे घर में, जिस रोज कदम आएगा आका का तेरे घर में। तो मैं दरख्वास्त करूँगा नारों में इस्तकबाल कीजिए जनाब मोहतरम। आपने तो मना कर दिया, लेकिन मेरी तो ख्वाहिश वही है, कारी जनाब कारी मोहम्मद अमजद गुवाहाटी साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने रूहानी बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। निहायत एहतराम के लायक स्टेज की ज़ीनत, खूबसूरत और बेहतरीन नात पढ़ने और लिखने वाले मुमताज़ सना खां इमरान नक्शबंदी साहब, इसके अलावा हाज़रीन महफ़िल, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकबर भाई को हदीया तबरीक पेश करता हूँ इस महफ़िल के निकात पर। इन्होंने तारुफ ऐसा दे दिया कि मैं इनकार नहीं कर सका, मैं ना उस तरह का, मैं तो आलिम हूँ ना मेरी उस तरह की तकरीर है। हमारी एक महफ़िल असल में KDA की तरफ अभी जारी है, और जिसके घर महफ़िल है वो जामा मस्जिद गौसिया बख्श के साबिक इमाम है हज़ूर बख्श कुरानी साहब। इन्होंने फारूक अतारी के ज़रिए पैगाम भेजा है। इन्होंने जब बताया कि भाई आपके वालिद साहब से तो मेरा बहुत अच्छा याराना है, और जो हज़ूर बख्श है मेरा शागिर्द है, तो फिर ना नखरों की गुंजाइश बनी और ना इनकार की गुंजाइश बनी, और ना हम इस काबिल हैं। ये इनकी मोहब्बत है। मुख्तसर वक्त में अपनी अकीदत और मोहब्बत पेश करूँगा, दुरूद शरीफ से नज़राना पेश करूँगा। इस महफिल में अगर किसी ने खुशबू लगाई है तो उसे दूसरे शख्स को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कौन सी खुशबू लगाई। खुशबू अपनी खुशबू खुद बगैर होती है। कुरान पाक की जो आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की गई है सूरह अल इमरान की, उसमें ये वाज़ेह पैगाम है कि बिलशुबा मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान हुआ कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा गया। और मुहद्दिसीन और उलमाए दिलदार ने इस रसूल के माने जो लिए हैं वो ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते गिरामी, हम उनकी उम्मती हैं। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। शायर कहता है कि सब नबी अच्छे, खलील अच्छा, कलीम अच्छा है, पर उन सबसे ज़्यादा वो मक्का का यतीम अच्छा है।
اور وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہیں وابستہ، ان کے حجرے میں جو بھی مقیم اچھا ہے، پھیلے رس و خوشبو، اس کا چہرہ حسین اور مقال اچھا ہے، جس میں مبعوث ہوئے فخر دو عالم آقا، وہ مہینہ اور وہ سال اچھا ہے، اور جس سال مکے اور مدینے کا سفر ہو میرا، ہاں وہی سال میرے لیے اچھا ہے، اور نعت کہتے ہوئے قرآن و پیش نظر اہل دانش کا کہا ہے کہ یہ خیال اچھا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ ہماری جان میں سب سے بڑی نعمت آنکھ بھی، کان بھی، سننا بھی، چلنا بھی، پہننا بھی، اوڑھنا بھی، بچھونا بھی، یہ سب نعمت ہے، لیکن یہ نعمت عارضی ہے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں سب نے اس کے پاس چلے جانا ہے، لیکن جو سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور انہی کی ہم خوشی منا رہے ہیں۔ میلاد ہے ہی ہے آپ کا تذکرہ کرنا، آپ کے اوصاف بیان کرنا، آپ کے فضائل والی آیات لوگوں کے سامنے پڑھنا، اور غیر مسلموں کے سامنے آپ کی تعریف کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق بانٹا ہے، جو رزق ہمیں دیا ہے، اس سے لوگوں کو کھانا کھلانا، یہی مقصد ہے۔ محفل کی دو نسبتیں ہیں، ایک تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور ایک 11ویں شریف شہباز لامکانی محبوب سبحانی امام الاولیاء سید شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، یہ انہی کا مہینہ چل رہا ہے۔ وہ ہر سال اور ہر دن کتابوں میں آتا ہے کہ کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً پیر کو اور 11ویں کی مخصوص تاریخ کو محفل منعقد کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں 11ویں شریف عطا کی کہ تیرے جد کی ہے 12ویں غوث سے آزاد، تجھے حق نے دی 11ویں غوث سے آزاد۔ تو یہ اس کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو بھی قبول کرے، جتنے قدموں کے ساتھ آپ چل کے آئے ان کو بھی قبول کرے۔ مدینہ اور مدینہ والوں کی تو عظمت اتنی ہے کہ پھول ناک میں لگے رہیں تو اس عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے یہی فکر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، اور یہی ہمارے لیے باعث ذریعہ اور نجات ہے۔ وہ مدینہ شریف کی تذکروں کا ذکر شاعر نے اس طرح کیا کہ کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، اے کی مارو سنو آج مجھ سے، میں تم کو ایک اکثیر نسخہ بتا دوں، یہ دل کبھی بھی نہ پھر غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیٹی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام دیکھو، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہیں براتوں جمع کر تو دیکھو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ، پھر شیخ جیلانی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے والد کا ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، اللہ میری کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ میرے آقا ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن اللہ نے ان کا ذکر پہلے ہی فرما دیا، کیونکہ آپ وجہ تخلیق کی کائنات ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی، آپ نے سن رکھا ہے لوگوں سے۔ وہ فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے کپڑے کے تاجر تھے، یمن گیا تو وہاں انہیں کسی نے بتایا کہ یہاں بہت بڑے یمنی بزرگ جو تورات کے عالم ہیں، زبور کے عالم ہیں، انجیل کے عالم ہیں، وہ ان سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی کانوں کی سنوائی بھی کم ہے، آنکھوں کی بینائی بھی کم ہے۔ انہوں نے جا کے سلام عرض کیا تو وہ بزرگ جہاں تشریف فرما تھا اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چومنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے حیران ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ میرا بوسہ لے رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 390 سال ہے، کئی روایت میں 380 ہے، کئی روایت میں 390 کہ 390 سال ہے۔ میں تورات کا بھی عالم ہوں، زبور کا بھی عالم ہوں، انجیل کا بھی عالم ہوں۔ میں نے پہلی آسمانی کتب میں پڑھ رکھا ہے اللہ کا آخری نبی جس دھرتی پہ آئے گا اس کا نام مکہ ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، دادا کا نام عبدالمطلب ہوگا، والدہ اس کی والدہ کا نام ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، بنی قریش خاندان سے اس کا تعلق ہوگا، اور جو اس پہ سب سے پہلے ایمان لائے گا وہ ابو بکر ہوگا اور وہ تو ہوگا۔ یہ میرے آخر کی
इकामत अभी दुनिया में नहीं हुई और उनका तस्करा है। देखिए ना, आप अजान देते हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाज है, इकामत है, सलात है, दुरूद शरीफ की कोई महफिल है, खुतबा जुमा है, ईद के खुतबे हैं, जहाँ जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपना जिक्र फरमाया है वहाँ अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया है। नबी तो और भी हैं, हमारा सत्य अकीदा और ईमान है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ात भी आला दिए हैं, औसाफ भी आला दिए हैं, कमाल भी आला दिए हैं, अज़वाजात मुतहरात भी आला दिए हैं, सहाबा भी आला दिए हैं, मदीना भी आला दिया है। ये उनका एक मुख्तसर सा तज़किरा है। और अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोई आम वली नहीं है, तमाम वलियाँ के सरदार हैं। जैसे आप सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, तो आप तमाम वलियों के सरदार हैं। उनके बारे में बहुत मशहूर वाक़ा है, हज़रात ने अक्सर सुना होगा कि अबू सईद रिवायत करते हैं कि जब वो तालिब इल्म थे अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो उस ज़माने में एक बुज़ुर्ग आए, तो उनके दिल में इश्तिहाक पैदा हुआ कि बुज़ुर्ग की ज़ियारत की जाए। तो उन बुज़ुर्ग का नाम था गौस मोहम्मद। उस ज़माने की बात है, काफ़ी साल पहले की बात। एक उनका क्लास फेलो था इब्ने सका, तो जब वो चल पड़े उनसे मिलने, तो अबू सईद ने इब्ने सका से कहा कि आप क्या कहते हैं उस बुज़ुर्ग के बारे में? कहा मैं तो ये कहता हूँ कि वो बुज़ुर्ग सुना है कि आते हैं और फिर एकदम गायब हो जाते हैं और फिर नमूदार हो जाते हैं। मैं तो पहले देखूंगा, आजमाऊंगा, फिर मैं मानूंगा कि वो वली या बुज़ुर्ग है कि नहीं। और अबू सईद कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि नहीं यार, वो आप आजमाए नहीं उनको, मैं तो कुछ सवाल करूंगा, अगर मेरे सवालों के जवाब दे दिए तो तब मैं मानूंगा कि वो बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। और जब अब्दुल कादिर से पूछा कि आप क्या कहते हैं, तो अब्दुल कादिर कहते हैं कि यार मैं तो सिर्फ वली की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ ज़ियारत हो जाए मेरे लिए यही बहुत है, और मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं। जब उस जगह पहुँचे तो जब वो बैठे तो देखा कि आँख छपकी है और एकदम वो बुजुर्ग शाह गौस मोहम्मद जो है नमूदार हुआ, और वो इन्होंने सलाम किया तो जलाल में आ गया। कहते हैं ना, अल्लाह अल्लाह करने से ये अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो कहते हैं कि इब्ने सका तू कहता था कि मैं तुझे आजमाऊंगा, मेरे सवालों के जवाब देगा या नहीं? जहाँ मैं तेरे अंदर कुफर की बू महसूस कर रहा हूँ, फतवा नहीं लगाया कुफर का, लेकिन बू महसूस कर रहा हूँ। और अबू सईद को कहा कि आप कहते हैं कि मेरे सवालों के आप जवाब देंगे कि नहीं, तो आप दुनियादार हो जाएंगे। रिवायत में आता है, किताबों में लिखा है कि फिर एक वक्त आया कि इब्ने सका बहुत बड़ा आलिम बन गया, और फिर उसमें एक वक्त आया कि वो रूम के किसी बादशाह के महल में लिखने पढ़ने का उसको काम मिला, और उसकी बेटी पे आशिक हो गया और वो कुफर की मौत मरा। और अबू सईद के बारे में आता है कि वो भी दुनियादार हो गया। लेकिन जो बात पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थी, वो वलियों के सरदार बने, और ऐसे सरदार बने हफ्ते में 3 दिन वाज होता था, 70-70 हज़ार लोग उनकी मजलिस में शरीक होते थे। एक कारी एक आयत पढ़ता या 3 आयतें पढ़ता, और पीराने पीर उसकी तफसीर बयान करते। मशहूर मुसन्निफ अल्लामा इब्ने जोज़ी जो एक अपने वक्त में मुफस्सिर कुरान बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनका एक शागिर्द है और गौसे आज़म का एक मुरीद है। तो उन्होंने कहा उस्ताद जी आप कभी हमारे पीर की महफिल में चले? उन्होंने कहा आपका पीर क्या करता है? कहा वो दर्स देता है, तफसीर बयान करता है। कहा हम नहीं देखा कि पीर दर्स दे और तफसीर बयान करे। कहा नहीं आप आए। उसने कहा मैंने वहाँ जाके क्या करना है, मैं तो खुद कुरान का मुहद्दिस हूँ, आलिम हूँ, इतने लोगों को मैंने आलिम बनाया है। तो शागिर्द ने जब इसरार किया तो वो चला गया। जब वहाँ बैठे हैं पीराने पीर दस्तगीर, वो एक कारी ने एक आयत पढ़ी, गौसे आज़म ने उसकी एक तफसीर बयान की। करते करते 12 तफसीरें हो गई। शागिर्द ने इब्ने जोज़ी से पूछा आपको इसकी तफसीर आती? कहा हाँ मुझे आती। 12 तफसीरों तक इब्ने जोज़ी कहते रहे हाँ मुझे इसकी तफसीर आती है। जब 13वीं तफसीर हुई ना, गौसे आज़म ने जब फरमाई, उसने शागिर्द ने पूछा आपको याद ही? कहा नहीं ये मुझे नहीं आती। और उस एक आयत पे पीराने पीर ने 40 तफसीर बयान की, और वहीं इब्ने जोज़ी जो है गायब हो गए, और उन्होंने लोगों को कहा कि अब हम काल को छोड़ते हैं और हाल की तरफ चलते हैं। हम तो यहाँ कह देते हैं ना वमा अलैना इल्लल बलाग, लेकिन गौसे आज़म फरमाते थे कि लोगों अब हम काल को छोड़ते हैं, हाल की तरफ चलते हैं। वो दिलों के हाल भी जानते थे कि कादिर बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा है, काज़ी मिल्लत भी है, इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल फरीद ने अपनी अक़ीदत और मोहब्बत में पेशावर की हैं।
میں صرف یہ اشعار پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کی محبت کا شکریہ, آپ کی دعاؤں کا شکریہ, آپ کی عنایت کا شکریہ کہ ہمیں پھر اب وہاں پہنچنا ہے. جگہ دور لیکن پہنچنا ہے, اور کمی بیشی ہوئی ہو, کوئی زبان بیان کی غلطی ہوئی ہو تو میں تہہ دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں, اور میری کسی بات سے یا کسی عمل سے کوئی ایسا عمل آپ کو لگا ہوگا اس کی بھی معافی چاہتا ہوں. عاصم بھائی سے تو ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے, فاروق بھائی بھی آئے ہیں, اللہ بھی جزائے خیر. محفل کرانا کوئی آسان نہیں ہے, چاہے 10 بندوں کی ہو یا 100 بندوں کی ہو, اس نے ارینج کرنا ہے, اس نے پھول منگوانے ہیں, اس نے بینر ہے, اس نے لوگوں کو دعوت دینی ہے, اس نے کھانے کا اہتمام کرنا ہے. کوئی اتنا آسان نہیں ہے محفل کرانا. لیکن پھر اس محفل میں بخششیں بھی ہیں, مغفرت بھی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کتنی مصیبتوں نے, پریشانیوں نے گھیرا تنگ کیا ہوتا ہے اس گھر کا, اس کی طرف آنے لگتی ہیں, لیکن جہاں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے حبیب کا ذکر ہو جائے تو وہ رحمتیں آ جاتی ہیں, پریشانیاں بھی ہٹ جاتی ہیں, مصیبتیں بھی ہٹ جاتی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حاضری, نعرہ غوثیہ. کہ نور پسند, کہ نور پسند, کہ موسیٰ دا کوئی دور پسند, قسم خدا دی عاشقاں نالیونے پاک دی دھوڑ پسند. مولا تو رحیم پسند, تو کریم پسند, تیری شان دی ہے تعظیم پسند. دنیا دے نام ہک پاسے سانو تیرے نام دی میم پسند. جتے اتھر صدیق دے ٹکتے رہے آقا دا اور رخسار پسند. ہکوار پسند, لکھوار پسند, کرار پسند, جرار پسند. ہے صدیق دا پرچار پسند, جڑا روزے وچ نال ستا اس عمر نسا کو غین پسند. جنو لقب ذوالنورین ملیا اس غنی نسا کو غین پسند. جتھے آقا اپنا لعاب لایا اس علی نسا کو نین پسند. شیطان دیوانہ سبدا ہے سانو حسن پسند, حسین پسند. سبحان اللہ, سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. ماشاءاللہ اتنا محبت سے کہیں سبحان اللہ. جناب محترم, میں تو حضرت ہی کہتا ہوں کہ بھلا کیا ہے. حافظ وقاری جناب محمد امجد کوہاٹی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اپنے روحانی بیان سے ہمارے دلوں میں منور فرما رہے تھے. آئیے پھر چلتے ہیں, اپنے نعت کا در کھولتے ہیں. تو آئیے کہ یہ ناز, یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, یہ ناز, یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. ارے دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, اور ملتی نہ ہمیں بھی جو حضور آپ کے در سے, ملتی نہ ہمیں بھی جو حضور آپ کے در سے. اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے, اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اور ہم جیسے نکموں کو کون نوازتا ہے, ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا. سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے, سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے, سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. میں درخواست کروں گا جناب حبیب گانی سے تشریف لائیں, اور شوکر بھائی سے درخواست ہے آپ تشریف لائیں گے, آپ کو جانا ہے اس لیے. چنگے کے منگے نبھائے رکھی سونا, لگیا کسی میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں, وہ تیرے بدو کسے سینے نہ لایا نہیں, تیرے بدو کسے سینے نہ لایا نہیں, سینے نہ لایا چنگیاں
لگیا نہ تیرا لے کے آقا شان اساں پائی او تیرے ہتھی ڈور سائیاں آپے تو چڑھائی تیرے ہتھی ڈور سائیاں آپے تو چڑھائی چڑھی ہوئی چڑھائے رکھی سونا چنگیاں کے مندے نبھائے رکھی سونا لگیا حشر دیاڑے جدوں عملاں نوں تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا کملی چی اپنی لکائی رکھی سونا چنگیاں کے بندے نبھائی رکھی سونا لگیا نے موجان زیادہ تیری آل دا بڑیا غلام میں اے تو ودغور میں لینا کی نام بڑیا غلام تے بنائی رکھی سونا چنگیاں کے بندے نبھائی رکھی سونا لگے نے نوازا ہے جن کو سرکار نے نوازا ہے ان پہ سب کچھ نثار کرتے ہیں ان پہ سب کچھ نثار کرتے ہیں اور ان پر ہر دم درود پڑھتے ہیں آگے کا شعر سنیے گا ان پر ہر دم درود پڑھتے ہیں ہم بس یہی کاروبار کرتے ہیں ہم بس یہی کاروبار کرتے ہیں ہمارا تو کاروبار ہی ہے یہ بھائی تو محبت سے ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ یا نبی قاضی سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ صاحب میں نظر رکھتے جو محبت پیش فرمائیں نبی قاضی سے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تو کجا من کجا مل کے پڑھیں سارے جا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا
رتبہ تیرا خیر البشر، رتبہ تیرا آواز حق، خطبہ تیرا آواز حق، خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میری رضا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، تو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، 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 تو شہر مدینہ میں کھڑا ہوں اور لبریز ہے کشکول میرا، ان کے کرم سے میں ان کے گداؤں کے گداؤں کا گدا ہوں، نہ کہوں کہ صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، آقا تم ملے تو بات بن گئی، صورت نجات بن گئی، آقا تم ملے تو بات بن گئی، پہلے ان کی ذات بن گئی اور پھر یہ کائنات بن گئی، اور رخ کی روشنی سے دن بنا، سبحان اللہ کہتے ہیں، رخ کی روشنی سے دن بنا اور گیسوں سے رات بن گئی، اور آیت قرآن جو پڑھی، آیت قرآن جو پڑھی میرا مصطفیٰ کی نعت بن گئی، مصطفیٰ کی نعت بن گئی، اور جان دی در حضور پر، جان دی در حضور پر، ارے موت بھی حیات بن گئی، موت بھی حیات بن گئی۔ میں درخواست کروں گا احمد رضا صاحب سے نظرانہ نبی تک محبت پیش رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شیبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شیبت تیرا، نہیں سنتا
پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دے تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، مکین و مکان، مکین و مکان، چنین و چنا، چنین و چنا، ذرا سے بولے نا، زور سے بولے، چنین و چنا، دہن میں زبان، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں، ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں، صبح وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جناب محترم بہت ہی مشہور سنا خان، آپ نے چینل پہ بھی دیکھا ہوگا اور کیسے بھی آپ کی ماشاءاللہ ریڈیو پاکستان سے پڑھا ہے، جناب حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عمران نقشبندی دعوت و برکاتی والے سے گزارش کروں گا نظرانِ محبت حقیقت شروع